السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے 252ویں اور آخری ایپیسوڈ میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ العصر، سورۃ الہمزہ، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر اور سورۃ الکافرون کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم اپنے اس آخری ایپیسوڈ میں سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، ای ٹی وی اردو نے پروگرام فرمان الہی کو جس مقصد کے لیے پیش کیا تھا، الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد یہی تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے عوام و خواص کو فائدہ پہنچے، اور ہمیں اس پروگرام کی ابتدا ہی سے آپ کے فون ڈھیر سارے خطوط موصول ہوئے ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ حضرات اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیے ہیں۔ خصوصاً اس پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ ہم نے تلاوت اور ترجمے کو بہتر انداز میں پیش کیا اور اس کو کافی سراہا بھی گیا، اور اسی طریقے سے اس پروگرام کی خصوصیت یہ تھی کہ ہم اس پروگرام میں تلاوت کے ساتھ ساتھ مختصر انداز میں، بڑے واضح انداز میں تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس کو بھی بہت زیادہ لوگ پسند کیے ہیں۔ اس کے ذریعے بھی گراں قدر آراء کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کے محبت و خلوص کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم آج قرآن مجید کی تلاوت تکمیل کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو روزانہ سماعت کیا، ترجمہ بھی سنا اور ساتھ ہی ساتھ مختصر تفسیر کو بھی سنا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اس پروگرام کے ذریعے تلاوت کو سن رہے تھے، اسی طریقے سے اپنی زندگی میں تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر کو شامل کریں گے اور اس کو اپنا معمول یعنی روزانہ عمل کرتے جائیں گے۔ اب اسی طریقے سے ہم کو یہ چاہیے کہ قرآن پاک میں جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس کو واضح انداز میں اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، قرآن میں جن صورتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے، اس کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے ہم قرآن کے تعلق سے سن لیں گے۔ قرآن مجید یہ سب سے بہترین کلام ہے، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد تمام آسمانی کتب ناسخ ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب کے نازل ہونے کے بعد اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام پر یہ ذمہ داری ہے اور یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب قرآن مجید یہ آسمان دنیا پر ایک ہی وقت میں نازل ہو گیا، لیکن وہاں سے یہاں پر جیسی ضرورت محسوس ہوتی گئی اور جب اس کی ضرورت پڑتی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ناظرین، قرآن مجید میں 30 پارے، 114 سورے، 540 رکوع، 6666 آیتیں اور 14 سجدے شامل ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک سجدوں کی تعداد 15 بھی بتلائی گئی ہے۔ اب اس میں 500 آیتیں ایسی ہیں جو احکام کے تعلق سے بیان کی گئی، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جائز و ناجائز، حلال و حرام اور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ذکر کیا گیا۔ اب اسی طریقے سے باقی جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے حالات اور دیگر صالحین اور نیک لوگوں کی حکمتیں اور مثالیں بیان فرمائی ہے۔ اب یہ قرآن مجید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ھدی للناس، یعنی یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اب انسان کے لیے ہر وہ چیز اس کلام پاک میں مل جائے گی جو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی انسان کو کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور آپس میں بھائی چارگی، الفت و محبت کو کس طریقے سے عام کرنا چاہیے، اس کو بہتر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کلام پاک کو پڑھے گا، ترجمہ و تفسیر بھی پڑھے گا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس کو اس کوشش میں کامیابی نصیب فرمائے گا، اور اسی طریقے سے آپس میں محبت و الفت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم سب پر یہ ضروری و لازم ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کریں، اور اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ احادیث پاک کا بھی مطالعہ کریں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کردہ احادیث پاک ہے، قرآن اور احادیث کو جمع کریں گے اور ان دونوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً وہ آدمی سب سے زیادہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ ناظرین، اب ہم شامل ہوتے ہیں آج کی تلاوت کے ساتھ۔ آج جو سب سے پہلی جس سورت کی تلاوت کی جانے والی ہے وہ ہے سورۃ النصر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد ایک ایسے ماحول میں ہوئی، ایک ایسے وقت ہوئی جبکہ سارا عرب برائی اور گمراہی میں مبتلا تھا۔ یعنی اس وقت کوئی برائی اور کوئی خرابی دنیا میں ایسی نہ تھی جو عرب کے لوگوں میں پائی نہ جاتی تھی۔ تو ایسے وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، کسی کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت سارے عرب گمراہی مبتلا تھے، تو آپ نے آہستہ آہستہ دین کی اشاعت کرتے ہوئے ہر لوگ کو گمراہی سے دور ہونے کا حکم دیتے گئے اور اچھائی کا راستہ اختیار کرنے کے بارے میں بتلاتے گئے، اور یہاں تک کہ جب اہل مکہ آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ سے بغض و عداوت اور دشمنی رکھنے لگے، تو حضور علیہ السلام آخر میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تو اب یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا، اس کو اسلام میں ہجرت کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اگر کوئی اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف لے گئے، لیکن اہل مکہ پھر بھی خاموش نہ رہے۔ جس طریقے سے مکہ میں رہنے کے وقت جو ظلم کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ کہیں مدینہ منورہ میں بھی آپ پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ تو ناظرین، آج کے ہم آخری ایپیسوڈ میں سورۃ النصر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ مبارک سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں۔ اب اس میں کامیابی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، تو اب یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ تو بتلایا یہ گیا کہ کامیابی یہ سب سے بہترین کامیابی ہے۔ اب ہم کو اس کامیابی کے تعلق سے سننے سے پہلے فتح مکہ کے بارے میں جان لینا ضروری ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آمد ہوئی اس وقت عرب میں ہر طرح کی برائی اور گمراہی موجود تھی۔ تو اب ان تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام حکم فرماتے رہے، لیکن وہ لوگ حضور علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جتنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے ان تمام پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ تو ناظرین، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی بندہ دین حنیف پر قائم رہے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ توبہ و استغفار اور بخشش طلب کرنے پر معافی کرنے والا اور اس کو قبول کرنے والا پائے گا۔ تو ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ النصر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں،
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، پروگرام فرمان الہی کے آخری ایپیسوڈ میں ہم اب سورہ لہب کی تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا نام لہب ہے۔ اب یہ لہب ابو لہب کی طرف منسوب ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات بیان کرتے تھے تو اہل مکہ کے جو سردار تھے وہ انکار کرتے تھے، تو انہی انکار کرنے والوں میں سے ایک انکار کرنے والا ابو لہب بھی تھا جو سرداران قریش کہلاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت اور اس وقت عرب کا جو طریقہ تھا، اعلان کرتے وقت ایک چوٹی پر چڑھ جاتے تھے، تو حضور علیہ السلام بھی ایک مرتبہ ایک چوٹی پر چڑھ گئے اور سارے قبیلے والے جمع ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک گھوڑ سوار دستہ آ رہا ہے جو عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات پر تصدیق کرتے ہو یا نہیں؟ تو تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو اپنا صادق و امین مانا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا، یعنی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے اور جو کوئی آپ کی بات پر عمل کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دوزخ کے عذاب کے بارے میں بھی اس کو بتلا دیجئے۔ تو ناظرین، جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس خطاب کے بعد ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جب یہ گستاخانہ الفاظ حضور علیہ السلام کی شان میں اس نے استعمال کیا تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی یہ بات گوارا نہ لگی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ہلاکت و بربادی کے تعلق سے سورہ لہب مکمل ایک سورت کو نازل فرمایا، جس میں یہی بیان کیا کہ اے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس مبارک سورے میں ابو لہب کی بیوی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیا کرتی تھی اور حضور علیہ السلام کی دین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی، تو اس کی ہلاکت بھی بری طریقے سے ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اب ہم سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ یہ مبارک سورہ، اس کے تعلق سے مفسرین نے 2 قول بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، دوسرا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ الغرض اس میں 1 رکوع 4 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے نزول کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بتلائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہاں ہے، کیسے رہتا ہے اور اس کی اولاد کون سی ہے، اور اس طریقے سے مختلف سوالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مبارک سورے کو نازل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات یکتا و تنہا ہے، وہ ہر طرح کے عیب و نقص سے بالکل منزہ اور پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مقدسہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ لہب اور سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب
ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ في جيدها حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ناظرین، ہمارے اس دینی پروگرام فرمان الہی کے آخری ایپیسوڈ میں تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، ہم پروگرام فرمان الہی کے 252ویں اور آخری ایپیسوڈ میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ سورۃ الفلق اس میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس اس میں 1 رکوع 6 آیتیں ہیں۔ اب ان دونوں صورتوں کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا۔ اب اس میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ الغرض ان دونوں صورتوں کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ پر 2 صورتوں کو نازل فرمایا جو بہت زیادہ فضیلت والی اور برکت والی صورتیں ہیں، تو وہ صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ناظرین، مخلوق کے شر سے اور فتنہ انگیزیوں سے بچنے کے لیے یہ 2 صورتیں بہت ہی بہترین صورتیں ہیں، اسی لیے اس صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ دینے والی یہ 2 صورتیں ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے، یعنی یہ جو 2 صورتیں تلاوت کی جانے والی ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر وقت نہیں ہے کہ اتنا بیان کیا جا سکے، لیکن یہاں پر جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے ان دونوں صورتوں کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا یا نہیں، اور اس کا آپ پر اثر ہوا تھا یا نہیں۔ اب اس کے تعلق سے یہ تو الگ چیزیں ہیں، بہت ساری بحث اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن مفسر قرآن حضرت العلامہ سید شاہ طاہر رضوی القادری صدر الشیوخ جامع نظامیہ علیہ الرحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے جسم پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، جیسا کہ ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی لوگوں سے حفاظت فرماتا رہتا ہوں۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا ہے۔ تو ناظرین، ان 2 صورتوں میں اور کیا بیان کیا گیا ہے اسے واضح انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں قرآن پاک کے آخری 2 صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
ومن شر حاسد إذا حسد. کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب حسد کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کہہ دو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں سے. ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے آج ہم قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ تکمیل کر چکے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کے اخیر میں ہم دعائے ختم قرآن کو شامل کریں گے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحرمت سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین، آپ سبھی سے مخلصانہ گزارش یہی ہے کہ ہمارے لیے اور ہماری ساری ٹیم کے لیے دعائے خیر کیجئے اور بہتر سے بہتر اعمال صالحہ اور اچھے کام کرنے کے لیے دعائیں کیجئے. آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.